بسم اللہ الرحمن الرحیم پائن گھاٹ کی بغاوت کے چند ماہ بعد ہی کرناٹک میں ابتری پھیل گئی اور پورا علاقہ ایک نئی سیاسی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ یورپ سے جو قومیں ہندوستان آئی تھیں ان میں ڈچ، جرمن، پرتگال، انگریز اور فرانسیسی نمایاں تھے۔ ہر قوم نے اس زرخیز خطے میں قدم جمانے اور سونے کی چڑیا کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر کامیابی صرف انگریزوں اور فرانسیسیوں کو حاصل ہوئی۔ ان دونوں قوموں کی سیاست کا تقریباً ایک ہی انداز تھا کہ ہندوستان کی خانہ جنگیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے راجاؤں اور نوابوں کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے، پھر جو کمزور پڑے اسے بھاری قیمت کے عوض جدید اسلحہ اور فوجی طاقت فراہم کی جائے، اور جب وہ جنگ میں غالب آ جائے تو اپنے علاقے کے سارے وسائل انگریزوں یا فرانسیسیوں کے پاس رہن رکھ دیں اور خود ہمیشہ کے لیے غلامی کا طوق پہن لیں۔ ہندوستان کے خود غرض اور عاقبت نا اندیش حکمران ان بازیگروں کے اشاروں پر رقص کر رہے تھے، اور یہ سفید کھیکڑے آہستہ آہستہ سونا اگلنے والی زمین پر اپنی گرفت مضبوط کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت انگریزی کمپنی کا منتظم وان ہیسٹنگز تھا اور فرینچ کمپنی ڈوپلے کی نگرانی میں کام کر رہی تھی۔ فرانسیسیوں نے اپنی تمام تر توجہ جنوبی ہندوستان پر مرکوز کر دی تھی، لیکن انگریز بنگال، ممبئی، جنوبی ہند غرض ہر طرف ریشہ دیوانیوں میں مصروف تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کے تمام جانشین انتہائی نااہل ثابت ہوئے اور عظیم مغلیہ سلطنت بہت تیز رفتاری سے اپنے زوال کا سفر طے کرنے لگی۔ جب دوسرے تالے آزماؤں کو دہلی پر مرد بیمار کا گمان ہونے لگا تو مرہٹوں اور نظام الملک اول والی حیدرآباد دکن نے شہنشاہیت کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ نظام الملک تو ایسے خواب کی تعبیر حاصل نہ کر سکا، لیکن مرہٹے اپنی کوششوں میں اس قدر کامیاب ہوئے کہ ایک طرف پنجاب سے لے کر بنگال تک اور دوسری طرف جنوبی ہندوستان میں تنجاور تک ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اس کے برعکس نظام الملک کے اقتدار کا دائرہ صرف حیدرآباد اور اس کے مضافات تک سمٹ کر رہ گیا تھا۔ اگر احمد شاہ ابدالی پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کی قسمت کا فیصلہ نہ کر دیتا تو بہت ممکن تھا کہ شیواجی کی قوم پورے ہندوستان پر اپنا پرچم لہرا دیتی۔ جنوبی ہندوستان یعنی صوبہ کرناٹک میں نوابی نے ارکاٹ شاہان مغلیہ کی نیابت کر رہے تھے۔ جب تک دہلی میں کچھ نہ کچھ طاقت باقی تھی اس وقت تک دکن کا صوبیدار ہی نوابی نے ارکاٹ کی نامزدگی کرتا تھا، مگر نادر شاہ درانی نے 1738 عیسوی میں دہلی کی رہی سہی قوت بھی تباہ کر ڈالی۔ اس قتل عام کے بعد مرہٹوں نے آگے بڑھ کر کرناٹک پر قبضہ کر لیا۔ بالآخر طویل خونریز جنگوں کے بعد نظام الملک نے مرہٹوں کو اس علاقے سے بے دخل کر کے میر نوار الدین کو ارکاٹ کا نواب بنا دیا۔ 1743 عیسوی تک ارکاٹ پر نواب سعادت اللہ خان کا خاندان حکومت کرتا تھا۔ اس خاندان کا آخری نواب محمد سعید خان تھا، جو 1740 عیسوی میں تخت نشین ہوا اور 1743 عیسوی میں ارکاٹ کی حکومت سے محروم ہو گیا۔ محمد سعید خان ایک کم عمر لڑکا تھا جسے اس کے خاندان والے ناپسند کرتے تھے۔ محمد سعید خان کے مخالفین میں سر فہرست اسی خاندان کا ایک فرد حسین دوست خان عرف چندا صاحب تھا۔ چندا صاحب نواب سعادت اللہ خان مرحوم کا داماد تھا اور وہ اسی رشتے سے ارکاٹ کی حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ دوسری طرف اقتدار کا بھوکا ایک اور شخص میر نوار الدین گھات لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے محمد سعید خان کی خاندانی مخالفتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آصف جاہ نظام الملک اول کی تائید سے ارکاٹ کی حکومت حاصل کر لی۔ والی دکن کے ساتھ انگریز بھی میر نوار الدین کی پشت پناہی کر رہے تھے۔ میر نوار الدین کی انگریز دوستی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ چند سال پہلے جب نوار الدین کے باپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک جہاز میں حج کا سفر کیا تھا تو انگریزوں نے اس کی خوب خاطر تواضع کی تھی، اور اس طرح دونوں کے درمیان منافقانہ دوستی کے رشتے مضبوط ہو گئے تھے۔ میر نوار الدین تقریباً 5 سال تک ارکاٹ کا حکمران رہا۔ پھر جب 1748 عیسوی میں نظام الملک اول کا انتقال ہو گیا تو حصول اقتدار کے لیے ناصر جنگ اور مظفر جنگ میں لڑائی چھڑ گئی۔ میر نوار الدین نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ناصر جنگ کا ساتھ دیا۔ حسین دوست خان عرف چندا صاحب بھی اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے ارکاٹ کی نوابی کے حصول کے لیے مظفر جنگ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔
جب سے انگریز اور فرانسیسی ہندوستان آئے تھے، ان دونوں میں تجارتی رقابت کی بنیاد پر اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں، مگر ان لڑائیوں کے اثرات صرف انہی دو قوموں تک محدود رہتے تھے اور مقامی حکمران کسی بھی جنگ میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے فرینچ کمپنی کے نگران ڈوپلے نے میر نوار الدین کو ایک خط تحریر کیا۔ مہربان دوست کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دونوں قوموں کے یکساں نفع اور نقصان کی جنگ ہے، اس لیے تم پر لازم ہے کہ غیر جانبداری کی روش اختیار کرو۔ مگر انوار الدین پر ڈوپلے کی اس درخواست کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجبوراً فرانسیسی گورنر نے مظفر جنگ اور چندہ صاحب کی مدد کی۔ آخر یہ سیاسی کشمکش 1749 عیسوی میں آمبور کی جنگ پر اختتام پذیر ہوئی۔ میر نوار الدین میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش میں مارا گیا اور مظفر جنگ کی مدد سے حسین دوست خان عرف چندہ صاحب ارکاٹ کا نواب بن گیا۔ آمبور کی جنگ میں فتح حاصل کرنے کے بعد فرانسیسیوں کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور انگریز اب اپنے آپ کو بہت زیادہ کمزور محسوس کرنے لگے تھے۔ طاقت کا توازن برقرار رکھنے کے لیے فرنگیوں نے ناصر جنگ کو اپنے تعاون کی پیشکش کی، مگر ناصر جنگ ایک محب وطن حکمران تھا اور وہ انگریزوں کے خوفناک عزائم سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران میر انوار الدین کے بیٹے والا جاہ محمد نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام ایک خط تحریر کیا۔ حضور والا کو معلوم ہے کہ میرے والد محترم انگریزوں کے کیسے دوست اور کمپنی کے کیسے وفادار تھے۔ میں اسی دوستی اور وفاداری کے نام پر سرکار سے فوجی امداد کی درخواست کرتا ہوں۔ اگر فوری طور پر میری خبرگیری نہ کی گئی تو کمپنی کا یہ جانثار بھی اپنے باپ کی طرح زمین کی خوراک بن جائے گا۔ ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور میر انوار الدین کے بیٹے والا جاہ محمد علی کے درمیان خط و کتابت جاری تھی کہ ناصر جنگ نے کیڑیا کے پٹھان نواب کو حکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کر مدراس پر حملہ کرے اور ایک ایک انگریز کو اس علاقے سے باہر نکال دے۔ اگر ناصر جنگ کا یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان میں کمپنی کی طاقت برائے نام ہی رہ جاتی، لیکن بدقسمتی سے ناصر جنگ خود ایک سازش کا شکار ہو گیا اور کیڑیا کے پٹھانوں نے اسے قتل کر دیا۔ ناصر جنگ کے قتل ہوتے ہی والا جاہ محمد علی بھاگ کر تریچوناپلی میں محصور ہو گیا۔ چندہ صاحب کا ستارہ عروج پر تھا۔ وہ تیز رفتاری کے ساتھ دارالحکومت ارکاٹ سے نکلا اور اس نے تریچوناپلی کا محاصرہ کر لیا۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ والا جاہ محمد علی کے دن پورے ہو چکے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ محمد علی نے ڈوبتے ڈوبتے راجہ میسور سے بھی مدد کی درخواست کی۔ اس نئے فوجی معاہدے کے مطابق طے پایا تھا کہ فتح کی صورت میں کرناٹک کا ایک حصہ انگریزوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تریچوناپلی کا علاقہ ریاست میسور کے مقبوضات میں شامل ہو جائے گا۔ راجہ میسور اس فوجی تعاون کے خلاف تھا، مگر وزیر اعظم نندراج اور حیدر علی اپنی فوج لے کر تریچوناپلی کی طرف بڑھے۔ دوسری طرف مدراس کے انگریز گورنر نے ایک عجیب چال چلی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر چندہ صاحب کی غیر موجودگی میں اس کے پائے تخت ارکاٹ پر قبضہ کر لیا جائے تو وہ تریچوناپلی کا محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہو جائے گا اور اس کی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی۔ غرض اسی منصوبہ سازی کے تحت انگریزی فوج نے لارڈ کلاؤ کی قیادت میں ارکاٹ پر قبضہ کر لیا۔ چندہ صاحب اور فرانسیسی فوج کے لیے یہ ایک ہمت شکن اور پریشان کن خبر تھی، مگر پھر بھی اس نے تریچوناپلی کا محاصرہ نہیں اٹھایا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح والا جاہ محمد علی پر قابو حاصل کر کے انگریزوں سے سودے بازی کی جائے اور جب اسے سیاسی مفادات حاصل ہو جائیں تو وہ ارکاٹ کی نوابی کے دعوے دار کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے اس فتنہ گر سے پیچھا چھڑا لے۔ اسی دوران حیدر علی کی فوج بھی تریچوناپلی کے نواح میں داخل ہو گئی اور چندہ صاحب کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ابھی وہ حیدر علی سے نبرد آزما ہونے کی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اسے ایک اور خبر ملی۔ فرانس کی حکومت نے اپنے ذہین ترین گورنر ڈوپلے کو واپس بلا لیا تھا۔ ڈوپلے کے جاتے ہی فرانسیسی سپاہیوں میں بددلی پھیلنے لگی۔ حیدر علی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی فوج ہمیشہ دشمن پر شبخون مارا کرتی تھی اور جو کچھ ملتا تھا بے دریغ لوٹ لیا کرتی تھی۔ تریچوناپلی کی جنگوں میں بھی حیدر علی نے یہی حکمت عملی تیار کی۔ بے خبری کے عالم میں بار بار ان حملوں نے فرانسیسیوں اور چندہ صاحب کو زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ حیدر علی کی فوج کا ہر شب خون کامیاب ہی ہمکنار ہوتا تھا۔
نتیجتاً دوسرے مال و متاع کے ساتھ بہت سی فرانسیسی توپیں بھی حیدر علی کے ہاتھ آئیں۔ چندہ صاحب کی فوجی طاقت روز بروز کم ہوتی جا رہی تھی۔ انجام کار اس کے خلاف ایک گہری سازش کی گئی۔ اس سازش میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے۔ انگریز اپنی فریب کارانہ سیاست میں کامیاب ہوئے اور ہندوستان کا یہ جانباز سپاہی بڑی بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ چندہ صاحب کو مرتے ہی ہندوستان میں فرانسیسی اقتدار بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ والا جاہ محمد علی انگریزوں کی بندوقوں کے سائے میں ارکاٹ کا نواب بن گیا۔ کمپنی کی طرف سے فرنگی مفادات کی نگرانی کے لیے میجر لارنس بطور ریزیڈنٹ مقرر ہوا۔ محمد علی کے معاہدے کے مطابق کرناٹک کا بہت بڑا علاقہ کمپنی کے نام کر دیا۔ اب تک ہندوستان میں کمپنی کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ یہی وہ خطہ ہے جہاں انگریزوں کی حکومت کی پہلی بنیاد رکھی گئی۔ والا جاہ محمد علی نے جشن تاج پوشی بڑی دھوم سے منائی۔ اس تقریب میں انگریزوں کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ دراصل یہ فرنگیوں ہی کا جشن تاج پوشی تھا۔ وہ شراب کے نشے میں بدمست ہو کر دیوانہ وار رقص کر رہے تھے۔ کرناٹک کے زمینداروں نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے مجبور کسانوں کی نو عمر خوبصورت لڑکیوں کو ان کے گھروں سے اٹھوا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجروں کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ اس وقت ارکاٹ کی محل میں ہر طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، مگر اہل غیرت کے سینوں میں اندھیرا تھا۔ نواب والا جاہ محمد علی انگریزوں کی خوشنودی کے لیے قدم قدم پر غلاموں کی طرح بچھا جا رہا تھا اور سنگ مرمر کے فرش پر صرف دو رقیق سیال بہہ رہے تھے، ایک ہندوستانیوں کی عزت و آبرو کا خون اور دوسرے پرتگالی شراب۔ ابھی یہ ہنگامہ کیف و نشاط جاری تھا کہ نواب محمد علی کے نام حیدر علی کا خط موصول ہوا۔ والی ارکاٹ پر لازم ہے کہ ایفائے عہد کے سلسلے میں ہر قسم کی تاخیر سے گریز کیا جائے۔ یہ حیدر علی کون ہے؟ نواب والا جاہ محمد علی نے بڑے متکبرانہ انداز میں خط لانے والے قاصد کھنڈے رائے سے پوچھا۔ کھنڈے راؤ قوم کا مرہٹا تھا اور ہر وقت حیدر علی کی خدمت گزاری میں مصروف رہتا تھا۔ تعلیم یافتہ بھی تھا اور ذہین بھی، اسی لیے حیدر علی نے کھنڈے راؤ کو اپنا قاصد بنا کر ارکاٹ بھیجا تھا۔ حیدر علی ڈنڈیگل کے گورنر ہیں۔ تروچنا پلی کے محاصرے کے وقت میسوری افواج انہی کے زیر قیادت جنگ کر رہی تھی۔ کھنڈے راؤ نے نواب ارکاٹ سے اپنے آقا کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ میسور کا وہی جانباز ہے جس نے چندہ صاحب اور فرانسیسی فوجوں کا ناطقہ بن کر دیا تھا۔ حیدر علی کچھ بھی ہو، میں اسے نہیں جانتا۔ نواب والا جاہ محمد علی کے غرور کا وہی انداز تھا۔ میں اپنے ہم رتبے لوگوں سے بات کرنے کا عادی ہوں۔ یہ میری توہین ہے کہ ایک ادنا فوجی افسر مجھے حاکمانہ انداز میں خط تحریر کرے۔ اگر راجہ میسور کوئی عریضہ بھیجتا تو شاید میں غور کرتا کہ اسے کس طرح جواب دیا جائے۔ نواب ارکاٹ کا دماغ تو پہلے ہی آسمان پر پہنچ چکا تھا، اب اسے اپنا جسم بھی زمین کی سطح سے بلند محسوس ہو رہا تھا۔ حیدر علی اس معاملے میں راجہ میسور ہی کی نیابت کر رہے ہیں۔ کھنڈے راؤ نہایت حاضر جواب انسان تھا، اس لیے وہ بڑی خوبصورتی سے نواب ارکاٹ کو گھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیسا معاملہ؟ یکایک والا جاہ محمد علی غضبناک نظر آنے لگا۔ حضور نے وعدہ کیا تھا کہ فتح کی صورت تروچنا پلی کا علاقہ ریاست میسور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کھنڈے راؤ نے کسی خدمتگار کی مانند سر جھکاتے ہوئے کہا۔ حیدر علی بھی جھوٹ بولتا ہے اور راجہ میسور بھی۔ نواب ارکاٹ بہت زیادہ مشتعل ہو گیا تھا۔ کیا تروچنا پلی کسی بقال کی دکان پر بکنے والی سبزی ہے کہ میں اسے اٹھا کر راجہ میسور کے دامن میں ڈال دوں؟ کھنڈے راؤ واپس پہنچا اور اس نے نواب ارکاٹ کی تمام گفتگو حیدر علی کی گوشے گزار کر دی۔ اس ہیلاگر نے بڑا دھوکہ دیا حیدر علی۔ وزیر اعظم نندراج شدت غضب سے بار بار اپنے سر کے بال نوچ رہا تھا۔ کیسی بچوں کی طرح مات کھائی ہے، اب میں راجہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حیدر علی پر بہت دیر تک حیرت و سکوت کی کیفیت طاری رہی۔ سرکار، مجھے تروچنا پلی کے نہ ملنے کا کوئی غم نہیں۔ کھنڈے راؤ نے اس جذباتی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حیدر علی کو مشتعل کرنے کی کوشش کی۔ دکھ تو اس بات کا ہے کہ اس مغرور نواب نے آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ بھگوان نے میری سماعت چھین لی ہوتی یا میں اس کی بات سننے کے لیے زندہ نہ رہتا۔ اب تو سوتے جاگتے یہی الفاظ میرا تعاقب کرتے رہیں گے۔ کون حیدر علی؟
दरअसल खंडे राव मैसूर की रानियों का एजेंट था, जिसे एक खास मसलहत के पेश नज़र मुलाजिमत देकर हैदर अली और नंदराज के पीछे लगा दिया गया था। खंडे राव कुछ दिन पहले पूना के दरबार में एक अच्छे ओहदे पर फाइज था, मगर उसकी अय्यारियों और साजिशों से तंग आकर मरहटों के पेशवा बालाजी बाजीराव ने उसे इलाका बदर कर दिया था। आखिर खंडे राव तलाश माश में मैसूर पहुंचा और उसने अपनी पुरफरेब बातों से राजा कृष्णा को यकीन दिलाया कि वो हर उलझे हुए मसले का हल पेश कर सकता है। राजा ने इस शर्त के साथ उसे मुलाजिम रख लिया कि वो बहुत जल्द रियासत के वजीरों के चुंगल से निजात दिला देगा। राजा का राजदार होने की वजह से रानी लक्ष्मम्मा, रानी देवाजी मती और दूसरी रानियां भी उसके करीब आ गईं। उन्हीं रानियों में एक जवान साल रानी कांता भी थी, जो कई साल से बेवगी की जिंदगी गुजर रही थी। रानी कांता की शादी 16 साल की उम्र में चामराजा हफ्तम से हुई थी। चामराजा ने 1731 ईस्वी से 1734 ईस्वी तक मैसूर पर हुकूमत की। उसने बरसरे इक़्तिदार आते ही तमाम वज़ीरों को बरतरफ कर दिया था। फिर जैसे ही वज़ीरों को मौका मिला, उन्होंने चामराजा के खिलाफ साजिश करके उसे कैद में डाल दिया और कुछ दिन बाद जहर देकर हिलाक कर डाला। हिंदुओं की रस्म के मुताबिक रानी कांता दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। महल की रंगीन फ़ज़ाएँ और कुछ जवानी के तकाज़े रानी कांता की ज़िंदगी बड़ी अज़ाबनाक हालत में गुजर रही थी। फिर जब मैसूर में हर तरफ हैदर अली के कारनामों की गूंज सुनाई देने लगी, तो रानी कांता इस वजीहा व शकील इंसान के इश्क में मुब्तिला हो गई, जिसका कद 6 फीट था और जिसकी बारोब शख्सियत सनफ़ नाजुक के जज्बात में तलातम पैदा कर देती थी। हैदर अली कांता के सीने से उठने वाले तूफ़ान से बेखबर अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी में मसरूफ़ था कि एक दिन रानी अपने जज्बा शौक़ से मजबूर होकर मैसूर के सिपाही की खिलवत में दाखिल हो गई। फिर जब कांता ने अपनी हालत दिल बयान की तो हैदर अली सन्नाटे में आ गया। ये कैसे मुमकिन है? ग़ैरत और शर्म से हैदर अली की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। कहाँ आका और कहाँ एक मामूली खिदमतगार। उसने तूफ़ान को रोकने की कोशिश की। इश्क में कोई आका और कोई खिदमतगार नहीं होता। रानी कांता के लहजे की वारफ्तगी नाकाबिले बयान थी। मैं इश्क के आदाब से नावाकिफ़ सही, मगर अपने फ़राइज़ से बेखबर नहीं। यकायक हैदर अली के लहजे में सख्ती आ गई थी। आप मेरी माँ की तरह हैं और एक माँ की पहली जिम्मेदारी ये है कि वो इस रिश्ते के तक़द्दुस को बरकरार रखे। बाजी हारते देखकर रानी कांता ने हवस परस्त औरतों की तरह तरिया चरित्र का मुजाहिरा किया और हैदर अली के खिलाफ शदीद इंतकामी कार्रवाई करने की धमकी दी। रानी, आपने एक सिपाही के बारे में बहुत ही गलत अंदाजे कायम किए हैं। हैदर अली की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। आपको तो शायद मंसूबा साजी करने में कुछ देर लगेगी, मगर मैं इसी वक्त पूरे महल में आग लगा दूंगा। फिर सारे मैसूर को मालूम हो जाएगा कि हैदर अली किसका नाम है और रानी कांता कौन है। हैदर अली के बिगड़ते तेवर देकर रानी कांता सहम गई और फिर उसने हाथ जोड़ते हुए बड़े आजिज़ाना लहजे में कहा, बेशक तुम एक फ़र्ज शनास और आला ज़र्फ़ सिपाही हो, इसलिए उम्मीद रखती हूँ कि मेरा ये राज इसी कमरे की 4 दीवारी में दफन हो जाएगा। उम्मीद नहीं, यकीन रखिए कि आपकी इज़्ज़त मेरी अपनी इज़्ज़त है। हैदर अली ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इस वाक़ये के बाद रानी कांता हैदर अली की बदतरीन दुश्मन बन गई थी। उसने कई बार इस जांबाज सिपाही को जलील करने की कोशिश की, मगर हर मर्तबा नाकाम रही। फिर जब खंडे राव मरहटा राजा कृष्णा के हल्क़े ख़ास में शामिल हुआ तो रानी कांता के जहन में एक चाल उठने लगी। खंडे राव की शख्सियत में कोई ख़ास कशिश तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक दराज क़ामत और मजबूत जिस्म रखने वाला मर्द था। फितरतन अय्यार भी था और ओबाज भी, इसलिए रानी कांता बहुत जल्द उसके नज़दीक आ गई। खंडे राव को दरबार मैसूर में कुछ मजबूत सहारों की ज़रूरत थी और रानी कांता अपनी मजबूरियों के सबब बड़ी आसानी से उसका आलायकार बन सकती थी। आखिर दोनों में एक खुफिया मुआहिदा तय पा गया कि पहले हैदर अली और नंदराज को रास्ते से हटा दिया जाएगा, फिर राजा से निजात हासिल करके मैसूर के ताजो तख्त पर कब्जा कर लिया जाएगा। खंडे राव इस कदर अय्यार इंसान था कि उसने एक वक्त में राजा कृष्णा और रानी कांता से अलग अलग मुआहिदे किए थे और अब वो उसी मुआहिदे के तहत
حیدر علی کا نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ کھنڈے راؤ کی فریب کاری کا یہ کمال تھا کہ اس نے وزیر اعظم نندراج کو یکسر نظر انداز کر دیا تھا اور حیدر علی کی توہین کا بہانہ بنا کر مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ دیر تک غور و فکر کرنے کے بعد حیدر علی نے دوسرا خط نواب ارکاٹ کے نام تحریر کرایا اور اسے کھنڈے راؤ کے حوالے کر دیا۔ حیدر علی بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، مجبوراً دوسروں سے خط لکھواتا اور آخر میں 2 آڑی ترچھی لکیریں کھینچ دیتا، بس یہی اس کے دستخط ہوتے تھے۔ حیدر علی نے اپنے دوسرے خط میں نواب ارکاٹ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، تو نے اسلام دشمنوں کے ہاتھوں اپنا پورا علاقہ فروخت کر دیا مگر مجھے تھوڑی سی زمین نہیں دی۔ خیر، میں عنقریب تجھے بتاؤں گا کہ حیدر علی کون ہے۔ ابھی نندراج اور حیدر علی تروچناپلی کے گرد و نواح میں خیمہ زن تھے کہ ریاست میسور ایک نئے طوفان کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس طوفان کی ذمہ داری راجہ کرشنا اور رانیوں پر عائد ہوتی تھی۔ نندراج کی غیر حاضری میں راجہ نے وزیروں کی سیاسی قید سے آزاد ہو کر خود مختار ہونا چاہا تو نندراج کے چھوٹے بھائی دیوراج نے محل پر گولہ باری شروع کر دی۔ راجہ اور رانیوں نے گھبرا کر دوبارہ وزیروں کی اطاعت کر لی مگر سازشوں کا بازار پھر بھی گرم رہا۔ میسور کی فوج کے ایک بڑے حصے نے گنگا رام کی قیادت میں وزیروں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس طرح پوری ریاست میں شورش پھیل گئی۔ یہ ایک بڑا سیاسی فتنہ تھا جسے وزیر اعظم نندراج کے خیال میں شہباز اور حیدر علی ہی کچل سکتے تھے۔ آخر ان دونوں بھائیوں نے 2 مہینے کے مختصر سے عرصے میں باغیوں کے تمام علاقوں پر قبضہ کر کے باغی گنگا رام کو قید میں ڈال دیا۔ نندراج حیدر علی کے اس کارنامے سے بہت خوش تھا، اسے برملا اعتراف کرنا پڑا۔ میسور کی بقا کے لیے حیدر علی کی ذات ناگزیر ہے۔ پوری ریاست میں اس جیسا زیرک، دوربین، شجاع اور بر وقت صحیح فیصلہ کرنے والا کوئی دوسرا فوجی افسر موجود نہیں، نندراج نے کہا۔ بغاوت کے مکمل خاتمے کے بعد نندراج واپس پلٹا تو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے میسور کے بجائے ستی منگل میں مقیم ہو گیا۔ حیدر علی بھی اس کے ہمراہ تھا۔ اسی دوران نظام الملک میر نظام علی خان والی دکن نے میسور پر حملہ کر دیا اور سری رنگا پٹنم کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ کرشنا نے اپنا قاصد بھیج کر حملے کا سبب دریافت کرنا چاہا تو میر نظام علی خان نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں جواب دیا، کیا تجھے یاد نہیں رہا کہ تیری فوجوں نے والا جاہ محمد علی کا ساتھ دیا تھا؟ یہ اسی گناہ کی سزا ہے۔ راجہ کرشنا نے دوبارہ قاصد کو درخواست دے کر میر نظام علی خان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کس قدر بے دست و پا حکمران ہوں۔ اس گناہ کا ذمہ دار وزیر نندراج اور اس کا معتمد حیدر علی ہے۔ آخر نظام علی خان نے راجہ سے ایک بہت بڑی رقم لے کر محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ نظام دکن نے جاتے ہی مرہٹوں کا پیشوا بالاجی باجی راؤ ایک لشکر جرار کے ساتھ راجہ کرشنا سے خراج وصول کرنے کے لیے میسور کی طرف بڑھا، مگر ریاست میں رکھا ہی کیا تھا۔ میر نظام علی خان خزانے کا صفایا کر کے بہت دور جا چکا تھا۔ آخر راجہ کرشنا نے 1 کروڑ روپے کی ادائیگی کا وعدہ کر کے جان بچائی۔ بالاجی باجی راؤ نے ضمانت طلب کی تو راجہ نے ریاست کا ایک بڑا حصہ مرہٹوں کی نگرانی میں دے دیا۔ پیشوا بالاجی باجی راؤ جاتے جاتے سرا کی صوبیداری کا بھی خاتمہ کر گیا۔ نواب دلاور خان کو کولار میں جاگیر دے کر اس کی جگہ بلونت راؤ مرہٹا کو سرا کا صوبیدار مقرر کر دیا گیا۔ بڑی خوفناک صورتحال تھی۔ راجہ کرشنا بھکاری بن چکا تھا اور ریاست میسور کسی قریب المرگ مریض کی طرح آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ کچھ دن بعد بلونت راؤ کو ہٹا کر گوپال راؤ کو سرا کا صوبیدار بنا دیا گیا۔ یہ ایک سخت گیر مرہٹا سردار تھا۔ گوپال راؤ نے صوبیدار کے منصب پر فائز ہوتے ہی راجہ کرشنا سے 1 کروڑ روپے کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا۔ راجہ اتنی بڑی رقم کہاں سے دیتا؟ وہ تو خود پائی پائی کو ترس رہا تھا۔ آخر گوپال راؤ نے باضابطہ انداز میں ان علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا جو بطور ضمانت پیش کیے گئے تھے۔ اب میسور کی حکومت صرف سری رنگا پٹنم اور اس کے مضافات تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی راجہ نے اپنی بے چارگی کا ماتم شروع کر دیا۔ اگر میری بات مان لی جاتی تو ریاست کو یہ برے دن دیکھنا نہ پڑتے۔
سری رنگا پٹنم پر اب بھی وزیروں کی حکمرانی تھی، اس لیے لوگوں کی زبانیں خاموش تھیں، مگر وہ دل ہی دل میں نندراج کو گالیاں دے رہے تھے۔ راجہ کرشنا وزیروں اور اس کے خاندان والوں پر تو اپنا غصہ نہ اتار سکا، لیکن حیدر علی کے بیوی بچوں کو محل کے اس گوشے میں بھیج دیا گیا جہاں ادنا درجے کے خدمتگار رہتے تھے۔ ٹیپو سلطان اس وقت 2 برس کا ہو چکا تھا اور اس نے 1 سال سے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ فاطمہ بیگم نے بڑی مشکل سے ایک معتبر شخص کے ذریعے اپنے شوہر کو یہ پیغام بھیجا: راجہ نے آپ کی خدمت کا یہ صلہ دیا ہے کہ والدہ صاحبہ، میں اور ٹیپو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر وقت 2-4 ہندو سپاہی ہماری کوٹری کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں اور آپ کے لیے انتہائی فحش کلمات استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ایک غدار مسلمان تھا، آزمائش کے وقت فرار ہو گیا۔ مجھے ہر گھڑی ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ لوگ ٹیپو کو قتل نہ کر دیں۔ ایک دن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر حیدر علی واپس نہ آیا تو اس کے جرم کی سزا اس کے بیٹے کو دی جائے گی۔ میری درخواست ہے کہ آپ ستی منگل کو چھوڑ کر کسی دوسری ریاست میں چلے جائیے اور اس شہر کی طرف رخ بھی نہ کیجیے کہ اب یہ شہر عزت داروں کے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ حیدر علی نے اپنے ایک معتمد سپاہی شجاعت خان سے فاطمہ بیگم کا خط پڑھوا کر سنا۔ جب شجاعت خان آخری سطر پر پہنچا تو حیدر علی کی حالت غیر ہو گئی۔ اس کے چہرے پر بیک وقت غیظ و غضب اور اذیت و کرب کے آثار نمایاں تھے۔ پھر یکایک اس نے شجاعت خان کے ہاتھ سے خط چھین لیا اور سیدھا وزیر اعظم نندراج کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا حیدر علی؟ نندراج اپنے فوجی افسر کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ حیدر علی نے اپنی بیوی کے خط کے حوالے سے تمام واقعات سناتے ہوئے کہا: میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مہاراج مجھے میری خدمات کا یہ صلہ دیں گے۔ تمہیں مہاراج سے کوئی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے تھی۔ نندراج نے بڑی ذہانت سے پگھلے ہوئے لوہے پر بھرپور ضرب لگائی اور حیدر علی کو راجہ کرشنا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ تم تو ریاست میسور کے نئے ملازم ہو، اس لیے پہلے ہی زخم کی سوزش سے چیخ اٹھے ہو۔ میری طرف دیکھو حیدر علی، نندراج نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہاں تو زخموں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، کس کس زخم کو شمار کروں؟ اس خود غرض انسان کا پتہ نہیں چلتا، ورنہ اب تک سر عام نندراج کی چتا پھونکی جا چکی ہوتی اور وزیر اعظم میسور کی راکھ ہوا میں اڑ رہی ہوتی۔ میں بھی ہر حال میں مسلمان رہوں گا اور آپ بھی اپنا مذہب تبدیل نہیں کریں گے، حیدر علی نے ہواؤں کے رخ کو پہچانتے ہوئے کہا۔ وزیر اعظم نندراج نے چونک کر حیدر علی کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ اگر میں کسی محاذ پر شکست کھا جاؤں تو آپ بڑی آسانی سے یہ کہہ کر میری پوری شخصیت کو داغدار بنا دیں گے کہ میں ایک مسلمان تھا، اس لیے ریاست میسور سے غداری کر کے اپنے ہم مذہبوں میں جا ملا۔ حیدر علی کے لہجے میں تلوار سے بھی زیادہ کاٹ تھی۔ نندراج کے پاس حیدر علی کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ بہت زیادہ پریشان نظر آنے لگا، پھر بڑی مشکل سے اس نے اپنی بدحواسی پر قابو پایا اور حیدر علی کو مطمئن کرنے کے لیے رک رک کر بولنے لگا۔ میں راجہ کرشنا کی طرح متعصب اور تنگ نظر نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو میں تمہیں ہندو سپاہیوں پر ترجیح کیوں دیتا؟ تم خوب جانتے ہو کہ میری قوم میں بے شمار سورما موجود ہیں، مگر میں نے پھر بھی تمہارا انتخاب کیا۔ آخر کیوں؟ نندراج بہت بڑا شاطر تھا۔ اس نے حیدر علی کے سوال کا جواب دیتے دیتے خود بھی ایک عجیب سا سوال کر ڈالا۔ وزیر اعظم میسور حیدر علی کو صرف ایک جانباز سپاہی سمجھتا تھا۔ اس کے خیال میں یہ مسلمان فوجی افسر سیاست کی الجھی ہوئی چالوں کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے نندراج اپنی عادت کے مطابق حیدر علی سے بھی الفاظ کی بازی کھیل رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بڑی آسانی سے حیدر علی کو شکست دے کر لاجواب کر دے گا، مگر حیدر علی نندراج کے اندازوں سے بھی زیادہ ذہین تھا۔ چند سال ملازمت کے دوران اس پر یہ حقیقت ظاہر ہو چکی تھی کہ راجہ کرشنا اور وزیر اعظم نندراج اپنی اپنی ضرورتوں کے پیش نظر اسے اس وقت تک اعلی کار بنا کر رکھنا چاہتے تھے جب تک سیاسی تجارت میں سود در سود کا سلسلہ جاری رہے، اور جب زیاں کا کاروبار شروع ہو جائے تو اسے اچھوت بنا کر زندہ چھوڑ دیا جائے یا پھر کسی خفیہ سازش کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا جائے۔
راجا کرشنا تو بے نقاب ہو چکا تھا، مگر نندراج کے چہرے پر ابھی کئی دبیس پردے پڑے ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نے اپنے غیر متعصب ہونے اور حیدر علی کو ہندوؤں پر ترجیح دینے کی بات بڑے پرجوش لہجے میں کہی تھی، مگر حیدر علی جانتا تھا کہ نندراج کھلا جھوٹ بول رہا ہے۔ ریاست میسور کے سپاہی بے عقل بھی تھے اور بزدل بھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ وہ چند سکوں اور معمولی سے عہدوں کے لیے کسی بھی وقت اپنی وفاداریاں فروخت کر سکتے تھے۔ راجا کرشنا اور وزیر اعظم نندراج کی یہی مجبوریاں ان دونوں کو حیدر علی اور دوسرے مسلمان سپاہیوں کے قریب لے آئی تھیں۔ حیدر علی انتہائی ذہین ہونے کے باوجود ایک کھلے دل کا انسان تھا۔ وہ بہت دنوں راجا کرشنا اور نندراج کو اپنا محسن سمجھ کر ریاست میسور کے لیے جان کی بازی لگاتا رہا، مگر حیدر علی کی والدہ، بیوی اور بچے کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے فریب اور ریاکاری کے سارے طلسم کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، اور اب وہ ایک نئے ارادے اور منصوبے کے ساتھ نندراج سے گفتگو کرنے آیا تھا۔ وزیر اعظم میسور حیدر علی کا چہرہ دیکھ دیکھ کر اس کی جذباتی کیفیت کو محض ایک دریائی سیلاب سمجھ رہا تھا، جو 2-4 دن کی سرکشی کے بعد آہستہ آہستہ اتر جاتا تھا۔ نندراج کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ حیدر علی ایک سمندر ہے، اور سمندری طوفان میں بہت سی موجیں زیر آب بھی مچلتی رہتی ہیں، اور موقع ملتے ہی آن کی آن میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ریاست میسور کی ملازمت ترک کر کے کہیں اور چلا جاؤں۔ حیدر علی انتہائی تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ والا جاہ محمد علی میرے لیے کیا برا ہے؟ یہ وہی تو چاہتا ہے کہ میں اس کے راستے سے ہٹ جاؤں، پھر اس دنیا کی ساری نعمتیں میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں گی۔ راجا کرشنا نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں نواب ارکاٹ کا ساتھ دوں تو وہ مجھے سونے میں تول دے گا، اور پھر مجھ پر غداری کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر حیدر علی واپس جانے کے لیے مڑا۔ نندراج گھبرا کر آگے بڑھا اور اس نے حیدر علی کا بازو پکڑ لیا۔ تم مجھے اس عالم بے چارگی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وزیر اعظم میسور کی آنکھوں کے سامنے دھواں سا پھیل گیا تھا۔ اسے اپنی شخصیت اور مستقبل اماوس کی رات کی طرح تاریک نظر آ رہی تھی۔ تم نے تو عہد کیا تھا کہ آخری سانس تک میرا ساتھ دو گے۔ مجھے ایفائے عہد کی باتیں یاد دلانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سب سے پہلے عہد شکنی کس نے کی تھی؟ حیدر علی کے لہجے میں وہی ناگواری تھی۔ میری والدہ، بیوی اور بچہ ریاست میسور میں کسی یرغمال یا اچھوت کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں گنہگار تھا تو مجھے طلب کر کے کڑی سے کڑی سزا ہوتی۔ میں تو تمہارا مجرم نہیں ہوں حیدر علی۔ نندراج کا لہجہ ملتجیانہ تھا۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ ریاست میسور کا حقیقی مالک کون ہے، آپ یا کرشنا راجا؟ حیدر علی نے نندراج سے ایک اور سوال کر ڈالا۔ ظاہری مالک تو وہی ہے۔ راجا کرشنا کے لیے نندراج کے چہرے سے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا، مگر میں اسے میسور کی ملکیت سے محروم کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ اقتدار کی کھلی جنگ ہے، مگر میں اس جنگ میں فریق بننا نہیں چاہتا۔ حیدر علی نے کسی رعایت اور تکلف کے بغیر صاف صاف کہہ دیا، اور بہت غور سے وزیر اعظم میسور کے رد عمل کا جائزہ لینے لگا۔ مگر میں تمہارے تعاون کے بغیر یہ جنگ لڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حیدر علی کا انکار سن کر نندراج بدحواس نظر آنے لگا تھا۔ آپ کے پاس تو بے شمار سورما موجود ہیں۔ حیدر علی کے ہونٹوں پر شدید طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ وہ نندراج کو اسی کے الفاظ میں شکست دینا چاہتا تھا۔ حیدر علی خوب جانتا تھا کہ اگر ریاست میسور میں اس کا نعم البدل موجود ہوتا تو راجا کرشنا اور نندراج کبھی اس کی ناز برداریاں نہ کرتے۔ جہاں بہادروں کی اتنی بڑی فوج ہو، وہاں مجھ جیسے غدار کی کیا ضرورت ہے؟ حیدر علی نے کہا۔ تم جیسا کوئی نہیں حیدر علی۔ آخر نندراج اس مسلمان جانباز سپاہی کے آگے جھک گیا۔ تم تنہا آدمی ہو جو میرے منصوبے کو تکمیل تک پہنچا سکتے ہو۔ وزیر اعظم میسور کا انداز گفتگو خوشمندانہ ہو گیا تھا۔ حیدر علی یہی چاہتا تھا کہ نندراج اس کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو جائے اور کھل کر اپنی بے چارگی کا اعتراف کر لے۔ میں صرف ایک شرط پر آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہوں کہ جن سپاہیوں نے مجھے غدار کہا ہے ان سب کی زبانیں سرعام کاٹ دی جائیں اور ان کا منہ کالا کر کے
انہیں میسور کی گلیوں میں پھرایا جائے۔ یہ کہہ کر حیدر علی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے نندراج کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وزیر اعظم میسور کی آمدگی کا اظہار ایسا ہی تھا کہ اگر حیدر علی نندراج سے زمین بوس ہونے کے لیے کہتا تو وہ بے دریغ اپنی فوجی افسر کو سجدہ کر لیتا۔ ابھی میری شرط مکمل نہیں ہوئی ہے مہامنتری، حیدر علی بڑے آزادانہ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر بول رہا تھا۔ اگر اس الزام تراشی میں مہاراج بھی ملوث پائے گئے تو انہیں بھی بھرے دربار میں مجھ سے معافی مانگنی ہوگی۔ میرے دل کا زخم بہت گہرا ہے، اس کی ٹھیس مجھے ایک لمحے کے لیے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ یاد رکھیے کہ میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوں گا۔ نندراج نے حیدر علی کی ایک ایک شرط مان لی اور وہ مرد جانباز اس طرح اپنی قیام گاہ کی طرف گیا کہ اس کے دل و دماغ میں ایک حشر سا برپا تھا۔